نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا صدق اللہ العظیم۔ ہم آپ پر اصحاب کہف کا واقعہ ٹھیک تحقیق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا پروردگار تو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، اگر ہم نے ایسا کیا تو بہت ظلم کی بات کی۔ یہ اے ہماری قوم جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود پکارا ہے، تو کیا تمہارے پاس ان کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کیوں نہیں لاتے تم واضح دلیل؟ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر بہتان جھوٹ باندھے، اور جب تم ان سے علیحدہ ہو ہی چکے اور اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی علیحدہ ہو چکے، تو غار میں ٹھکانہ پکڑو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے تمہارا پروردگار نرمی کر دے گا۔ سورہ کہف کے رکوع نمبر 2 میں 13 نمبر آیت سے 16 نمبر آیت تک کا درس ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اصحاب کہف کے واقعے کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہم تحقیق کے ساتھ بالکل ٹھیک جب بیان ہی ہم اللہ کریں تو اس کے حقیقت ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، مگر واقعے کی وہی باتیں ہم بیان کریں گے جن سے تمہیں نفع ہوگا۔ کون تھے، ان کے کیا نام تھے، کس شہر میں تھے، کس علاقے میں تھے، ان کا غار کہاں ہے، ان واقعات سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ہم تمہیں تمہارے نفع کی باتیں بتائیں گے، ساری جزئیات نہیں بتائیں گے۔ سمجھنے کی بات یہ سمجھو، اللہ فرماتے ہیں وہ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ نوجوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، اور در پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے اور ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن کے بیٹھ جاتا ہے، کسی بکری کا شکار نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اب اس میں ہمت نہیں رہی۔ ہمت کے وقت میں اپنی ہمت کا صحیح استعمال اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ کسی نے کہا کہ رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی،
کہنے کو تو یوں اب جیے جا رہا ہوں میں۔ بڑھاپے کے اندر کیا زندگی ہوتی ہے، بندہ عبادت کرنا چاہے صحیح طور پر طاعت عبادت نہیں کر سکتا۔ روزانہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ والد صاحب یا والدہ اتنے ضعیف ہو چکے کہ روزہ رکھنے کی اب ہمت ہی نہیں، اب فدیے کا کیسے مسئلہ حل کیا جائے، اب فدیے دینے پڑ جاتے ہیں، نماز کی ہمت نہیں رہتی۔ ہمت ہوتی ہے تو آج کتنی بیماریاں بڑھاپے کے اندر لاحق ہوتی ہیں، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں رہتی، اور پھر کرسیوں پر نمازیں ہو جاتی ہیں، بیٹھ کر نمازیں ہو جاتی ہیں، اشاروں سے نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو ساری طاعات عبادات ان کو کرنے کا وقت جوانی کا وقت ہے، مگر شیطان غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی تو تم جوان ہو، پھر تمہاری اولاد ہوگی، پھر تم بوڑھے ہوگے، پھر تم سارے مشغلوں سے فارغ ہوگے، پھر تم ذرا یکسوئی سے عبادت کر لینا۔ نہیں نہیں، ہمیں پلے باندھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے نوجوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کر لیا۔ نوجوانی کی عبادت اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اپنی نوجوان نسل کو اللہ کی اطاعت فرما برداری پر لانا ہے۔ پر اللہ فرماتے ہیں یہ جو نوجوان تھے مجھے ایسا پسند آیا۔ دیکھیے پچھلے رکوع میں بھی ان کے لیے فتیہ کا لفظ، نوجوانی کا لفظ، یہاں بھی پھر دوبارہ فتیہ کا لفظ، نوجوانوں کا لفظ اللہ استعمال فرما کر فرما رہے ہیں جب انہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان قبول کیا تو زدناہم ہدیٰ، ہم نے بھی ان کو ہدایت کے اندر بڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، ہدایت کو اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت و تقوی میں بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے جو راستہ کوئی چن لیتا ہے ہم اس کے لیے وہ راستہ بالکل ہی آسان کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی طرف آنے کا ایک راستہ نہیں، راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہم نے ہدایت بھی ان کو بڑھا کر دے دی۔ اب ان کو بادشاہ کے سامنے پیش ہونا تھا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ میرے خاندان کے اور میرے عہدے داروں میں سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز 6 نوجوانوں نے ایمان قبول کیا، میرے مذہب بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ربطنا علی قلوبہم، ان کے دل ہم نے مضبوط کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہم پر ایمان تو لائے، اس کے دل کو سنبھالنے والے ہم ہیں۔ اب بادشاہ کے سامنے ان کی پیشی ہوئی، اذ قاموا، کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا تم ہم سے اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ہم نے کس اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں تم آسمانوں کا رب بھی اللہ، زمین کا رب بھی اللہ، ہم اسی ایک کو پکارتے ہیں، اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھیں یہ بڑے ظلم کی بات ہوگی۔ اے قوم ہمیں تم پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا اور پرستش اور عبادت اور بندگی کرتے ہو۔ تم کوئی اللہ کے ماں سوا کی عبادت کی واضح دلیل پیش کر سکتے ہو؟ قطعاً نہیں۔ کائنات میں جتنے دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کے دلائل تو بے شمار ہیں۔ جو کچھ تم کیا کر رہے ہو یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے شرک کرے اس سے بڑا ظالم کون؟ قرآن نے فیصلہ دیا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظالم مشرک ہے۔ تو سب سے بڑے ظلم سے بھی بچ جاؤ، ظالم ہونے کی کیٹیگری سے بھی تم نکل آؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے پورے شرک کی نفی قرآن کریم کے اندر ایک لفظ سے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کس سے؟ عما یشرکون، جن کو یہ مشرک اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے۔ پھر اب بادشاہ نے کسی سفر پر جانا تھا، اس نے ان کی بات سنی،
سخت طیش میں آ گیا، ان کے سارے لباس فاخرہ اتروا لیے، اور جو بادشاہ کے عملے کے لباس تھے، وردیاں تھیں، وہ ان سے چھین لی گئی، عام لوگوں کے لباس ان کو پہنا دیے گئے۔ بادشاہ نے کہا میں سفر سے واپس آؤں، اس وقت تک تم اپنے اس مذہب سے توبہ کر کر میرے مذہب بت پرستی میں آ جاؤ، وگرنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ جب بادشاہ ان کو التوا میں ڈال کر اور مہلت دے کر سفر پر روانہ ہوا، انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، کہنے لگے کہ بھائی جب تم نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے معبودان باطلہ کو بھی چھوڑ دیا ہے تو پھر ان کو بھی چھوڑ دو۔ جب تم ان سے مذہب الگ کر چکے ہو، اپنے ایمان کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ واپس آئے اور تمہیں وہ تکلیفیں پہنچائے اور تم ان تکلیفوں کی تاب نہ لا سکو اور تم دین حق سے پھر جاؤ، اس سے پہلے کہ بادشاہ تمہیں پکڑوائے، سزا دے اور واپس آئے، اس کی مہلت کا زمانہ ختم ہو، تم یہاں سے نکلو، ایک غار کی طرف کہیں کوئی غار تلاش کر لو، اس کے اندر ٹھکانہ پکڑ لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے نرمی کر دے گا۔ کہنے لگے کہ اگر تم نے سب کو چھوڑا تو چھوڑ جاؤ، کہ سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ انہوں نے کہا ذرا مشورہ کر لو، ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا تو پھر تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے، جب تم ان کے مذہب سے نکلے اور مذہب حق اختیار کر چکے ہو تو بس اب ان کے پاس سے نکلو اور غار کی طرف کا سفر کرو۔ یہ یہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور پھر غار تک پہنچ گئے۔ آگے کیا واقعات پیش آئے، اللہ نے اپنی کیسی رحمت ان پر پھیلائی، نرمی کا کیا معاملہ کیا، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ پروردگار عالم، اصحاب کہف آپ کے مقبول بندوں نے جو آپ کے ماں سوا ہر ایک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، ہم بھی پروردگار آپ کے سامنے اپنے آپ کے ہر ماں سوا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کی طرح اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ جیسے آپ نے ان سے اپنی محبت کی چادر پھیلا لی اور ان پر رحمت فرمائی، رمضان المبارک کے صدقے، اصحاب کہف کے واقعے کو سننے اور بیان کرنے کے صدقے ہم پر بھی وہی رحمت پھیلا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔